سورہ البقرہ کا وہ فہم پیش کیا جا رہا ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سامعین کرام سلام علیکم۔ ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 اور 84۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے انسانی فلاح و مبود کے جامع و مستقل قوانین قرآن میں دیے تاکہ ان کی روح سے ہر دور و ہر علاقہ کے انسان اپنے لیے ریاست، حکومت، معیشت اور معاشرت کا فلاحی نظام بنائیں۔ اسی عمل کو قرآن دین کا قیام کہتا ہے، لہذا ہم مذہبی تاریخ کو دین مان کر ماضی کی شخصیات سے عقیدت یا نفرت اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی حالت سنواریں۔ قرآن ہر دور کے لوگوں کو گزشتہ اقوام کے متعلق یہ اصول دیتا ہے کہ تلک امت قد خلت، یہ جو امتیں تھیں یہ گزر گئی ہیں، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے ارادہ عمل کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، جو تم نے ارادہ و عمل کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ماضی کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے صرف اپنی الکتاب قرآن کی اتباع کا حکم دیا ہے، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، تم صرف اسی قرآن کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اس اللہ کے سوا اولیاء کی اتباع پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ ناظرین، قرآن کی آیات میں مذہبی کتب اور روایات کے پیدا کردہ وہ مسائل کا حل جامع طور پر دے دیا ہے، لہذا صرف قرآن کی اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ان آیات پر عمل کرنے سے ہم مذہبی تاریخ اور اس کے پیدا کردہ اختلافی مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت 83۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ ناظرین، ترجمے کے حساب سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پختہ عہد لیتا ہے، حالانکہ اللہ کسی سے عہد نہیں لیتا بلکہ لوگ اللہ سے عہد لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب دے دی ہے، جو چاہے ہدایت لے لے، جو چاہے اس ہدایت کا انکار کر دے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم سے پکڑا، میثاق، معاہدہ، بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں نے، لا تعبدون الا اللہ، تم تابع داری نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ ناظرین، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی تابع داری اختیار نہیں کرو گے۔ تو یہ تابع داری کیا ہوتی ہے؟ تابع دار وہ غلام ہوتا ہے جو اپنے مالک کا ہر حکم بجا لاتا ہے، وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، بلکہ جب اس کو حکم دیا جاتا ہے فوراً وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جیسے ہم اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، یہ میرا بچہ بڑا تابع دار ہے اور یہ والا بڑا ناخلف ہے، جب بھی اسے حکم دیتا ہوں آگے سے انکار ہی سننے کو ملتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان جو ہے اس کا مادہ حسن ہے، اور حسن کہتے ہیں توازن کو، جہاں ہر چیز متوازن ہو۔ اب بالوالدین جو ہے نا، یہ والدین کے لیے بھی آتا ہے اور سرپرستوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں ماں باپ فوت ہوئے ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کی ہوتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس میں شامل کر رہا ہے کہ جو اس کے والدین ہیں ان کے لیے بھی بالوالدین آ رہا ہے اور سرپرست جو ہیں ان کے لیے بھی بالوالدین آ رہا ہے، یعنی بالوالدین میں سرپرستی جس نے بھی کی ہوگی، چاہے بڑا بھائی ہے، چاہے چاچا ہے، چاہے ماموں ہے، چاہے تایا ہے، چاہے کوئی خالہ ہے، اللہ ان سب کو اس لفظ میں کور کر رہا ہے کہ آپ نے ان سب کے ساتھ حسن والا معاملہ کرنا ہے۔ اور آگے وذل قربا، اور جو قریبی قوت والے ہیں، والیتاما، اور جو خاص تنہا ہیں، والمساکین، وہ جو سکونت میں آ گئے ہیں، ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، وقولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے بات بھی میانہ روی والی متوازن بات کرنا، واقیموا الصلاۃ،
यानी सबक को उठना, व आतु ज़कात और उसे फरोग देना। ये जो आया ना वाक़ीम सलात, ये सलात में अल्लाह ताला के सबक को पढ़ा जाता है, इसके ऊपर आपने डटना है और अपने अमल से फरोग देना व आतु ज़कात है। ये 2.5% अल्लाह ने कहीं भी नहीं बताया। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम पलट जाते हो, इल्ला कलीलम मिनकुम, बस थोड़े हैं तुम में से, व अंतुम मोरिज़ून, और तुम एराज कर रहे हो, यानी तुम मुंह फेर रहे हो। और जब बुनियाद पर चलने वालों ने हमसे मुआहदा पकड़ा, सिवाय अल्लाह के किसी की ताबेदारी नहीं करेंगे, और सरपरस्तों पर और करीबी कुव्वत वालों पर, तन्हाओं और सुकूनत वालों को अच्छाई करना और लोगों के लिए अच्छाई कहेंगे, और वो खास सबक को उठेंगे और उसे अपने अमल से फरोग देंगे। फिर तुम में से थोड़ों के सिवा सारे पलट गए और तुम एराज करने वाले हो। नाज़रीन, बनी इसराइल की इस्तिलाह हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कवानीन कुदरत या मुमलकत अलाइया के कवानीन के ताबिया हो। इसलिए वाइज अखज़ना मीसाका बनी इसराइल का तर्जमा और जब हमने मुमलकत अलाइया के ताबिया होने का अहद लिया ज्यादा मौजू है, क्योंकि बनी इसराइल बतौर एक कौम नहीं बल्कि बतौर एक नजरिए के हामिल अफराद थे। जिस तरह इब्ने सबील कुरान में उन लोगों को कहा जाता है जो कुरानी अहकामात के ताबिया होते हैं। और आगे आयत नंबर 84, फिर जरा याद करो हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। अब देखें इस तर्जमे में फिर यही लग रहा है कि अल्लाह ताला लोगों से मुआहदा पकड़ रहा है और वो ये कह रहा है कि अपनों का खून नहीं बहाना, तो क्या दूसरों का बहा सकते हैं? और फिर आगे ये भी कह रहा है कि अपनों को बस्ती से नहीं निकालना, तो क्या बाहर वालों को निकाल सकते हैं जो बस्ती में आ जाए? आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वाइज अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमसे पकड़ा तुमने मुआहदा, ला तस्फिकूना दिमाअकुम, तुम अपना खून नहीं बहाओगे। ये इंसान अल्लाह से मुआहदा पकड़ रहा है, वो अल्लाह की किताब से हिदायत ले रहा है और उस हिदायत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने खून रेजी नहीं करनी, कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे। वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और तुम अपनी नफ्सियात को खारिज नहीं करोगे अपने ठिकानों से। ये दियार का मतलब ये नहीं कि ये कोई बस्ती है या कोई घर है। आप जिस नजरिए पर भी मौजूद हैं, जिस निजाम के तहत चल रहे हैं, आप उस निजाम से भी आप अपनी नफ्सियात को खारिज ना करें। उसी में इस्लाह करनी है और उसी में आगे बढ़ना है। सुम्मा अकरार तुम, फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और ये कि तुम मुशाहिदा कर रहे हो। ये तुम्हारा मुशाहिदा है, तुम्हें देखना है, तुम्हें सब कुछ करना है। और जब तुमने हमसे मुआहदा पकड़ा, आपस में अपना खून नहीं बहाओगे, आपस में खून खराबा नहीं करोगे, तुम अपनी नफ्सियात को अपने ठिकानों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम मुशाहिदा करने वालों में से हो। नाजरीन, आपसे एक गुजारिश है कि जिस तरीके से आप दुनियादारी में हर मामले में तवज्जो देते हैं, तवज्जो से काम लेते हैं, कुरान को समझने के लिए भी थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, फिर आपको इसकी समझ आएगी। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।